طیب یاد ہے میم نے ہمیں کلاس میں کہا تھا کہ پاکستان کو 3 الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے. آپ کے نزدیک وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کیا لکھا تھا؟ کچھ یاد ہے وہ الفاظ؟ ہاں میم کا تو مجھے یاد ہے اسائنمنٹ دی تھی اور جو الفاظ لکھے تھے، لیکن اس وقت بھی میں ہنسا تھا اور آج تم پوچھ رہے ہو تو اس وقت بھی ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب میں بچپن میں تھا تو اس وقت تو 3 الفاظ میرے ذہن میں آتے تھے. ایک تو آتا تھا کہ ڈریم، دوسرا جو ہے یعنی علامہ اقبال صاحب کا اور سر سید احمد صاحب کا جو ڈریم تھا وہ ذہن میں آتا تھا. پھر اس کے بعد جو قائد کی اسٹرگل تھی اور جو قوم کے سیکریفائسز تھے، اور ایٹ دی اینڈ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور وہ ریوارڈ کی صورت میں جو ملا تھا، تو اس وقت یہ الفاظ ہی ذہن میں آتے تھے: ڈریم، اسٹرگل، سیکریفائسز اینڈ ریوارڈ. اچھا. اور ابھی جب وہ میم نے اسائنمنٹ لی تھی تو اس وقت کچھ اور آئے تھے، بیسیکلی وہ پاکستان کے ریلیٹڈ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میم نے سوال کیا تھا بیسیکلی سسٹم کے ریلیٹڈ. ہاں، پاکستان کے سسٹم کو 3 الفاظ میں ڈیفائن کریں تو وہ میں نے کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سسٹم میں 3 الفاظ میں اگر اس کو ڈیفائن کریں تو پہلا ہوگا مس یوز آف پاور، دوسرا ہوگا کرپشن، اور تیسرا ہوگا سب سے جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہے ایم لیس یوتھ. یہ کہا تھا اور میم نے اس پہ اپریشیٹ بھی کیا تھا، لیکن اس پہ تھوڑا سا کرٹیسائز بھی ساتھ میں کیا تھا، کریٹیکل ویو بھی دیا تھا کہ یوتھ کس طرح سے ایم لیس ہو سکتی ہے. اچھا، جو اہل مغرب ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے بر صغیر کی بہت ٹیلنٹڈ ہے ان کی نسبت، لیکن ہم ان کے نسبت بہت کم چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی کرتے ہیں، کیونکہ ہم شاید مقصد بھول چکے ہیں. یہ کیا، مجھے یہ چیز تھوڑی سی جو ہے نا بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں وی آر انٹیلیجنٹ. ہمارے ڈاکٹرز بھائی جاتے ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن ابھی انگلینڈ میں ہمارے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پر کچھ ایسا ویسا غلط کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے. تو کیا مقصد سے بھٹک جاتے ہیں؟ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں تو یہی کنسیپٹ کیا وہاں جا کر بول نہیں پاتے؟ کیونکہ وہاں لائف سٹائل الگ دیا جاتا ہے ان کو، لیکن اڈاپٹ نہیں کرتے. میں تو پہلے میرے لیے یہ سرپرائزنگ چیز ہے کہ واقعی مغرب والے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیلنٹڈ ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے جو ویسٹ رہا ہے اس نے ایسٹ کو کبھی بھی جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہو جو ویسٹ تھا، برٹش راج تھا، وہ پوری دنیا میں اسی وجہ سے گیا تھا کہ ان کو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کو مورالٹی کا بھی نہیں پتا، ہم ان کو مورالٹی سکھائیں گے، ہم ان کو ہیومینٹی سکھائیں گے. تو وہ تو خود کو ہمیشہ سے سب سے سپیریئر سمجھتے رہے ہیں. جو اڈولف ہٹلر کی جنگ عظیم دوم کا آغاز کیا تھا اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ وہ خود کو سپیریئر سمجھتا تھا، وہ جرمن کو سب سے سپیریئر نیشن سمجھتا تھا. تو یہ والی میرے لیے تو ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ یہ سمجھنا. رہی جو سب کانٹیننٹ کی بات ہے تو دیکھیں، میں اس میں سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی خاص طور پہ ایشیا میں جو ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان وغیرہ ہے، بنگلہ دیش وغیرہ، ان کی اگر میں بات کروں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کلونلائزیشن والا ایفیکٹس ہیں، وہ انفلوئنس تھا، وہ ابھی بھی برقرار ہے. ہم کبھی بھی فریلی سوچ ہی نہیں سکے، ہم نے کبھی بھی زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی بھی، دیکھیں یہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، 1947 میں الگ ریاستیں بن گئی. الگ ریاستیں بننے کے باوجود دونوں کا آئین کہاں سے اڈوپٹڈ ہے؟ نہیں، برٹش کی طرف سے. ڈیموکریسی کہاں سے آئی؟ انگریزوں کی طرف سے. دیکھیے تو سیلف ڈیولپ کیا چیز ہے؟ جو ہمارے پاس اس وقت یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں ریلوے کی جو لائن ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی برٹش کا ہی کمال تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو کبھی بھی، ہم کہاں مصروف ہے یا اگر تو بات کریں نا ہمارا جو کلچر ہے نا، اس میں ایک بات کو دیکھیں، ہم ریئلسٹک لوجیکلی کبھی بھی آئیڈیالوجی ہماری ابھی بھی ہندوؤں کے کلچر پہ ہیں، ہم موسٹلی انہی کی رسومات پر ہیں. یہ ریلیجیس فیتھ اور ریلیجیس بلیفز جو ہوتے ہیں یا ریلیجیس جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا اس وقت. یہ کہنا کہ کلچر اڈوپٹڈ ہے، کلچر ایک ڈیولپ اس طرح سے ہوتا ہے جب ڈفرنٹ نیشنز، آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، اس میں ڈفرنٹ قسم کے ریلیجیس پرسپیکٹیو کے لوگ ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، اور اس وقت ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، ڈائیورس کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کلچر کا کبھی بھی ہماری اصل میں جو مجھے یہ لگتا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، ہم ایموشنلی بہت زیادہ رہے ہیں. ہمیشہ ہماری آئیڈیولوجی کے اندر جو ہے ایموشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، نہ کہ کریٹیکل تھنکنگ یا لاجک. ٹھیک ہے، جب تک لاجک یا کریٹیکل تھنکنگ نہیں پرووائڈ کریں گے تو اس وقت تک ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز میں ڈیولپ نہیں کر سکیں گے کوئی بھی چیز کو.
اور جب تک ایموشنلی رہیں گے تو ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے. ہم بہت سی سچویشنز پہ ہم ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. بہت سی سچویشنز یہ ہوتی ہے جس پہ ہم اپنے ایموشنز کی وجہ سے ریئلسٹک چیزوں کو بھی آئیڈیلائزڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک امیجنری تصور کر کے اس کو جو ہے وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں آئی ہے یہیں پہ، آپ نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کی کمی ہے، ہم کریٹیکل کم سوچتے ہیں. میرے ذہن میں نا یہیں پہ ایک چیز آئی ہے کہ شروع سے ہی مطلب پرائمری سے آگے مڈل تک، مڈل سے پھر انٹر سے یونیورسٹی آ گئے، ہمیں ٹیچرز کہتے ہیں کہ بیٹا سوال کیا کرو، سوال کیا کرو، سوال کرو گے تو آگے جاؤ گے. 2 سے 3 لگاتار سوال کر لینا ٹیچر جان نہیں چھوڑتا. ٹیچر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایون اس کے نمبر پوری اگر وہ ٹیچر خود چیک کرے تو وہ نمبر کم آتا ہے. یہ میں نمبر کی بات نہیں کروں گا، اس سسٹمز کے ایررز ہوتے ہیں، اس کو میں نہیں کروں گا. ایک سائیکولوجی ہے نا یہ، میں سمجھا دیتا ہوں. لیکن وہ جو بات ہے نا کہ ٹیچرز کہتے ہیں سوال کرو، لیکن جب بچہ سوال کرتا ہے نا اس کو پتہ ہے پڑھیا جانا. یہ ایک الگ بحث، اس میں 2 پوائنٹس ہیں. میں کریٹیکلی بات کر رہا ہوں، 2 پوائنٹس ہیں، واضح طور پہ سن لیں. اکثر اسٹوڈنٹس میرے سے تو خاص طور پہ یہ شکوہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا کریٹیسائز کرتا ہوں. ریزن ہے، مجھے پتہ ہے، میں ایک کتاب پڑھ کے آیا ہوں رات کو، ٹھیک ہے، اس میں نے ایک کنسیپٹ پڑھا ہے. میری میڈیا کی جو ہے اسٹڈی ہے، تو میں نے اس میں جو ہے نا ایک کنسیپٹ پڑھ لیا، میڈیاٹائزڈ فریمنگ آف لیڈرشپ. ٹھیک ہے، اب یہ کنسیپٹ پڑھ لیا ہے. اب میں نے اس کے بارے میں ساری سرچ کی ہے، ساری سرچ کر کے میں نے ایک کنسیپٹ نکالا ہے، کوئی ریسرچ نکالی ہے. وہ ریسرچ جو کہ میں خود کر چکا ہوں، مجھے آئیڈیا ہو گیا یہ کیا چیز ہے، میں ٹیچر سے جا کے ان کو ٹیز کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہوں. یہ اسٹوڈنٹس کی سائیکولوجی بھی ہے نا، اس وجہ سے جو ٹیچر ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ ٹیچرز اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کویسچن پہ کویسچن کرے. اس کی ریزن بیسک یہ ہے کہ کلچر ہی سسٹم پورا جو ہے نا ایجوکیشن کا، وہ اتنا خراب ہے کہ بی ایس میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان سے زیادہ بچوں کو آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کئی ٹیچرز کو کنسیپٹ کہیں نہیں آئیڈیا، کیونکہ پرائیویٹائزیشن جب سے ہوئی ہے، جب سے پرائیویٹ جو ہے ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد سے خاص طور پہ جو بیس پرووائڈ کی جاتی ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات کریں تو بندہ ایف ایس سی خود کمپلیٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ ایک، تو ایف ایس سی کو پڑھانے بھی لگ جاتا ہے. اس کے پاس کیا نالج ہوگا کہ وہ ایف ایس سی کو پڑھا رہا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. خیر اس پہ ایک سمپل الگ تھی، پاکستان کو ڈیفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم پہ ایسے آگے. آپ نے بات کی کرپشن کی، تو کرپشن میں نا ہمیں ہر شعبے میں، ہر جگہ، ایون نارمل اسپیکٹ آف دا لائف ہمیں کرپشن دیکھنے کو ملتی ہے. اب یہ اسکیم لانچ ہوئی عمران خان صاحب کے دور میں نا کہ جو عورتیں ہیں ان کو پیسے ملیں گے، وہ 12,000 کو 15 یا 20,000 اس طرح سے احساس پروگرام. وہ اسکیم لانچ ہوتی ہے. اسکیم لانچ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں، جب بہت سارے ہمارے سارے ہی گاؤں ہیں پاکستان کے، تو وہاں پر جب پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایجنٹس کھڑے ہوتے ہیں. انٹری سے نا پہلے ہی ایجنٹس کھڑے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جلدی پیسے نکلوا کے دیں گے. پیسے کیسے نکلوا کے دیں گے؟ 1,000 ہم رکھیں گے، 11 آپ کو ملے گا. وہ ایجنٹس کن کے ہوتے ہیں؟ وہ ایجنٹس ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں ادارے کے. وہ جو نا اس وقت یہ لیتے ہیں ٹھیکے. کس طرح سے کہ ایک بندے کے پاس مشینیں ہوتی ہیں جو بایو میٹرک مشینز ہوتی ہیں جو کارڈ سکین کرتی ہیں، ID کارڈ. اس بندے کے پاس بیلنس بھی ہونا چاہیے، اس بندے کے پاس مشین بھی ہونی چاہیے، اس بندے کے پاس عملہ بھی ہونا چاہیے. یہ ہے رول، کیونکہ میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے. اب انہوں نے خود لوگ بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں. ایک بندہ خود لائن میں لگ کے کھڑا ہے، 50 لوگوں کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے 1,000 روپیہ 1,000 روپیہ دے کے وہ جا رہا ہے. جہاں سے بھی کرپشن شروع ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کہاں گیا؟ پھر کون چیک کرنے والا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس مورل ویلیوز پہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا بھائی؟ ایک ہے اکانومیکلی، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز آپ کا ایک ادارہ ہے، احساس پروگرام کی بات کر لیں یا کوئی بھی جو ہے بینظیر انکم سپورٹ کی بات کر لیں. اگر وہ ادارے کا انسان ایک خاتون ہے جن کی وہ پروگرام کے تھرو جو ہے وظیفہ لگا ہے، اور اگر ادارے کا انسان اس کو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے خود رکھ رہا ہے، وہ اکانومیکلی ہوگا اور ادارے کو آئیڈیا ہوگا تو ادارہ اس کا احتساب کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو پنشمنٹ بھی دے گا، ٹھیک ہے.
لیکن جب یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ دو لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ ایک انسان ہے وہ میرا کام تھوڑا آسان کر دے، اس آسانی کے بدلے میں اسے پیسے دوں گا. اس میں مورلی وہ بھی کرپٹ ہے اور مورلی جو پیسے لے کے کام کرنے والا وہ بھی کرپٹ ہے. جب مورالٹی کی بات آ جاتی ہے تو پھر کوئی آئین مورل ویلیوز کو تو ڈیفائن نہیں نہ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، مورل ویلیوز کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہے، تو پھر وہ ہر ایک کے اپنے پرسنل ایتھکس پہ بات آ جاتی ہے. تو پاکستان میں بہت سے لوگ، کیا میجورٹی جو ہے، ان کو نہ ایتھیکلی چیزوں کا آئیڈیا ہے نہ مورالٹی کا آئیڈیا ہے. ان کے نزدیک سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا کام بہت اچھے طریقے سے اور آسانی سے اور جلدی سے ہو جائے بس. جو کرپشن کی بات ہے نا، کرپشن کی ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل کرپشن. میں جیسے بات کر رہا ہوں اکانومیکلی کرپشن کر لیں، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا نو ڈاؤٹ اس کا نقصان ہے، لیکن اس کا اس لیول کا نقصان نہیں کہ نیشنز جو ہے وہ ڈسٹروئے ہو جائیں. نیشنز کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے مورل کرپشن کی وجہ سے. جب انڈیویجولی طور پر ہم خود آپ انڈیویجولی طور پہ آپ کرپشن کرنے لگ جاتے ہیں، کرپٹ بن جاتے ہیں، مورلی کرپٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد نیشنز ڈسٹروئے ہوتی ہیں، جو کہ پاکستان اس وقت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک انسان سیلفش ہے، سیلف اوبسیسڈ ہے، اور ہر ایک کو یہ ہے کہ میرا کام ہو جائے، باقی کسی کو پرواہ نہیں. کوئی نیشنل ایم ہو کسی کا نہیں، کوئی نیشنل گول ہو نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک انسان اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ مجھے یہ آپ کی بات سے پھر سوال یاد آ گیا. سوال تو نہیں کہہ سکتے، بات ذہن میں آئی ہے کہ ہم واقعی ایسا ہے. کیونکہ اگر ہم باہر کا بھی دیکھیں، فورن کنٹریز کا دیکھیں، ہم امریکن، اب زہران ممدانی ہے، کیا چاہیے تھا اس کو؟ اس کے پاس آلریڈی پیسہ تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا. اس کے مطلب جو ہیں، اس کی جو والدہ ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں آلریڈی، اس کے والد جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں رہے ہیں. تو مجھے یہاں پر یہ جو بات ابھی ذہن میں کھٹکھٹائی ہے کہ واقعی ہم بس خود کا سوچتے ہیں کہ ہم خود کو اسٹرانگ کر لیں. معاشرہ ایسا ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایسی ہے، اتنا کرپٹ سسٹم ہے، لہذا بہتر ہے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملک و قوم کا نام روشن ہی نہ کریں. اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہی جاتے ہیں جو اس وقت نمائندوں کے نمائندے، چھوٹے نمائندے ہیں، وہی آگے جاتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اس دفعہ جب ہوا تھا لاسٹ ٹائم اولمپکس ہوا تھا، تو پاکستان کی طرف سے وہ جو سوئمر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 بندے تھے تیرنے والے، وہ سب سے لاسٹ پہ آیا تھا. اور وہ تھا کون؟ وہ ہمارے لیڈس میں ہی، ہمارے ٹاپ جو یہاں پر گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، انہی میں سے ایک تھا. یہ اسپورٹس کی میں اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں، اسپورٹس کو کبھی بھی ان چیزوں میں تو لایا نہیں جا سکتا. اسپورٹس کی ہار جیت جو ہے وہ کبھی بھی ڈیفائن نہیں کرتی کہ آپ ایتھیکلی یا مورلی کتنی زیادہ اسٹرانگ اور اچھی ٹیم جو ہے نا، نیشن ہے. ایک منٹ، یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے T20 ورلڈ کپ جیتا ہے، چیمپئن ٹرافی انڈیا نے جیتی ہے. انڈیا کی نیشن کو اس کرکٹ کی جیت پر یہ کہہ دیں گے کہ وہ مورلی اور ایتھیکلی بڑی اسٹرانگ نیشن ہے، ان کا ایم بڑا اسٹرانگ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ انگلینڈ نہیں جیتی تو انگلینڈ کے جو لوگ ہیں وہ مورلی نہیں ٹھیک. سلیکشن کی بات جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اس میں آپ کو میرٹ آتا ہے، وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت بات ہو رہی تھی مورلی اور اکانومیکلی کرپشن کی. ٹھیک ہے، سلیکشن کی جو بات ہے نا، اس میں میں آپ کو کلیئر کر دوں. جیسے آپ نے زہران ممدانی صاحب کی بات کی کہ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی کہ ان کے پاس سیم تھا کہ میں نے یہ بننا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ پاور کو گین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پاور کو گین کر کے آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے اور آپ اپنی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں کیا ہے، مس یوز آف پاور سے کیا مراد تھا؟ یہی مراد تھا کہ پاکستان میں جو ہر ایک انسان ہے جس کے پاس پاور ہے، چاہے تھوڑی سی ہی پاور کیوں نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ خود کو خدا سمجھ لیتا ہے. مجھے یہ بتائیں، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں آپ کسی کی. میرے پاس جو ہے نا ایک جونیئر آیا اور اس کے ساتھ اچھا جو ہے وہ تعلق ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو اس کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہوتا تھا، ہم جب ہاسٹل میں تھے. اب مجھے کوئی کام ہونا ہے، اس کا نام طیب تھا، تو طیب یہ کر دو، طیب وہ کر دو، طیب وہ کر دو. میں نے ایک دن سوچ رہا تھا، ایک دن خود ہی بیٹھے سوچا کہ ایک دن میں نے اس کو کوئی کام کہا، اس نے نہیں کیا، میں نے غصہ کر دیا. میں نے اس وقت سوچا کہ
کس حیثیت سے وہ میرے کام کر رہا ہے اور کس حیثیت سے میں غصہ کر رہا ہوں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کبھی اسے بھائی سمجھا ہی نہیں. میں نے تو ایک سپیریئر اور سینیورٹی اور جونیئر والا جو ریلیشن ہے اس میں رکھا ہے کہ میں سینئر ہوں اور یہ میرے کام کرے گا, اگر نہیں کرے گا غصہ بھی وہ وہی جھیلے گا. تو یہ شو کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ مس یوز آف پاور. میرے پاس سینیورٹی کی پاور تھی, وہ پاور کی وجہ سے کیا ہوا, میں نے مس یوز کیا. بس مجھے اس چیز کے پہ بڑی شرمندگی ہے. آپ اپنی یونیورسٹی کے کلرک دیکھ لیں, حتیٰ کہ آپ خاک روب دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, جو آپ کا میجر آفیسر ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سسٹم میں چل کیا رہا ہے. نیچے والے لوگ اتنے کرپشن کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ جتنی تھوڑی تھوڑی پاور کو بھی اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سب کچھ. مجھے یہ بتائیں, آپ قومی اسمبلی کی بات کر لیں, آپ کے جو ایم این ایز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا. آپ کا آئین کا تحفظ کرتے ہیں, یہ مس یوز آف پاور ہے. آپ صرف اور صرف ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں. آپ پنجاب سے ہیں, میرا بھی تعلق پنجاب سے ہے. ایک لفظ ہم پنجابی میں بڑا سنتے ہیں اپنے بڑوں سے, شریکہ. ٹھیک ہے, شریکہ یعنی جو ہمارے چاچا تایا لوگوں کے ہوتے ہیں, سب سے اپنوں کو شریکہ کہتے ہیں نا. تو ان کے ساتھ جو ہمارے شریک ہوتے ہیں, اس کو بیسیکلی اس کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی وراثت کے شراکت دار ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو شریکہ کہہ رہے ہوتے ہیں. شریکے کو وہان واسطے تو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یعنی پاور کو گین کرنا ہے. تو کس وجہ سے پاور کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, آپ کو کوئی ڈیوٹی ملتی ہے تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ پاور کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ چیز, یہ پاکستان کی سائیکولوجی ہے, یہ پاکستان کی سوچ ہے, یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے, یہ ان کی تھاٹس اور آئیڈیولوجی دیکھ لیں کہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں وزیر اعظم صاحب, پاکستان میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی وزیر اعظم صاحب کی ہے. بالکل, سب سے زیادہ پاورفل وہ ہیں. کتنا رسپانسیبل ہیں وہ, کتنا جا کے, ہاں اس بات پہ تو ایگری کرنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی کو کتنا سمجھتے ہیں. شاید سوشل رسپانسیبل تھیری پڑھتے ہیں ہم میڈیا میں اکثر, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو میڈیا کی ایتھکس ہے نا, وہ میڈیا پرسنز جو ہوتے ہیں نا, ہر ایک کو خود پتہ ہونی چاہیے. وہ پتہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اسے میڈیا پہ کیا گفتگو کرنی ہے, کس طرح سے گفتگو کرنی ہے, کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی عزت کو کس طرح سے رکھنا ہے, اور کس طرح سے پاکستان کو پریزنٹ. یعنی سمپل یہ کہ سوشلی اس کو پتہ ہو کہ سوشلزم کے یہ نارمز ہیں, یہ ایتھکس ہیں, یہ ویلیوز ہیں, اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. اچھا, آپ خود دیکھیں ہم کتنے سوشل رسپانسیبل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھا کوئی بھی انسان اس کانسیپٹ سے واقف ہی نہیں ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, جب پتہ نہیں ہے تو اوبیسلی کون رسپانسبلٹی نبھائے گا. صاحب کی بات کی تو یہاں سے بات ایک اور ذہن میں آتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے ہی وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں جائیں اور وزیر اعظم صاحب بس بیٹھ کے دیکھیں. نہیں, وزیر اعظم صاحب نہیں, یہ اسٹرکچر الگ ہے نا, یہ سسٹم الگ ہے. وزیر اعظم کا الگ کام ہے, وزیر اعلیٰ کا الگ کام ہے. وہ صرف اور صرف پاور ڈسٹریبیوشن کی, یا پاور ڈسٹریبیوشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے سسٹم کو رن کر سکیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے, یہ تو آگے بڑھے. آپ اور میں بیٹھے ہیں, میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, چلیں میڈیا کے اسٹوڈنٹس سائڈ پہ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں بالکل, ہمیں ٹیچرس پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, ہم کتنا اس اسائنمنٹ کو خود کرتے ہیں. آف کورس ہمارے پاس ٹولز ہیں. رسپانسبلٹی نہیں نا ایکسیپٹ کرتے, دوست کو کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ رسپانسبلٹی ہم خود کرتے ہیں. ہم خود مورلی جو ہے وہ کرپٹ ہیں. ہم اسٹوڈنٹس ہیں نا, ایز اے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے دیکھو سامنے آ جائے گا. جب ہماری بیس ہی یہ ہے کہ ہر قدم پر, ہر سٹیپ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دو نمبری کرنی ہے, تو اس کے حالات یہی نکلتے ہیں کہ ڈسٹرکشن آف دی نیشن. کیا ہمیں یہ چیز سیکھنے کو شروع سے ہی ایسا نہیں ہوا کہ ہم شروع سے ہی ایسا سیکھ کے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے ٹیچر کی طرف سے, آپ
کا فرض ہے اس کو کرنا، آپ نہیں کرتے، چلیں کوئی جینون ریزن ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتا ہے، سم تھنگ ہو سکتا ہے، لیکن آپ فضول ریزن کی وجہ سے فری رہتے ہیں، فری رہ کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایسا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے، اپنی رسپانسبلٹی نہیں نہ نبھا رہے. نہیں، یہ چیز کا احساس آپ کو ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا تو غلط کر رہا ہوں، سب کو احساس ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پرورش کی جائے پروپر اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سب کو پتا ہوتا ہے مورل جو ویلیوز ہوتے ہیں، جو مورالٹی ہے اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے. ہمارے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا بیہیویئر ہے نا، جس میں سٹارٹنگ میں ہمیں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، اس میں ایک مورالٹی بھی ہے. یہ ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہم اندر دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ اندر دیکھا تو خود داغدار دکھائی دیں گے، اور ہم خود کو داغدار دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنی غلطی کو نکالتے ہیں. یہ بات ہے. نہیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ جو ٹیچرز نے پڑھانا سکھانا وہ سلیبس کی بات اور ہوتی ہے، کچھ ہمیں اخلاقی اقدار ہوتی ہیں وہ بھی بتانی ہوتی ہیں. لیکن ایسی یہ چیزیں، ان پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، اندر والا مفتی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایون ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دوست ہمارا ساتھ بیٹھ کے ہماری جو ہے اسائنمنٹ لکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا کرتا ہے. جب وہ اس کی اپنی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسا کرتا ہے. یس، آپ نے وہ بنا لیا ہوا ہے نا، کریٹ کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے آپ اس ذمہ داری کو، یہ غلط چیز ہے نا، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار دوسروں کو، ٹیچر کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ ٹیچر نے اسائنمنٹ کیوں دی، سسٹم کو ٹھہرا دیتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. وہ جب یہی چلتا آتا ہے، آپ کے جو مین ایشوز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ اپنی غلطی نکالنے کی بجائے اس کو سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں، کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. جب آپ کسی اور پہ ڈال دیں گے، سسٹم پہ ڈال دیں گے، تو کس طرح سے اس غلطی کو بہتر کر سکیں گے؟ وہ تو پھر کیری کریں گے نا اس مسٹیک کو. تو یہی چیز ہے. ہم جو ہے مورلی کرپٹ تھے، اور مورلی کرپشن کو جو ہے وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، کیری کر رہے ہیں باقاعدہ، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو غلط جاننا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا طیب، ہم نا یہاں پر پھر ایک دفعہ سے نا آتے ہیں انسٹیٹیوشنل کرپشن پہ نا. تو میرے سامنے ایک بات آتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اکثر پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، نوکریوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو بہت عرصے سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، بعض اوقات یہ NTS CTS اس طرح سے کر کے یہ ان میں کرپشن ہوتی ہے، اور ایون گورنمنٹ نے ان کو بڑی دفعہ بلاک کیا ہے کہ ادارہ خود لے گا. یا لائک پنجاب پولیس ہے تو پنجاب پولیس خود پیپر کنڈکٹ کرے گا، اس کے علاوہ ریسکیو ہے تو ریسکیو خود کنڈکٹ کرے گا. تو وہ سلیکشن ہو جاتی ہے، ان کا احتساب نہیں ہوتا. سلیکشن ہو گئی، جو بچے میرٹ میں آتے ہیں وہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو 8-10 لاکھ دیتے ہیں تو وہ پنچ کر دیے جاتے ہیں وہ اوپر، اور جو ہوتے ہیں نا پیپر پاس کر کے حقیقی معنوں میں ان کے 20, 22, 23, 23, 25, 30 ایون 40 نمبر، وہ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. پھر ہر 2 سال بعد وہ ادارہ پھر آ جاتا ہے، ہر 2 سال وہ. تو ان کا احتساب یہ انسٹیٹیوشنل میں آتا ہے نا، کہ ایک بڑا ادارہ ہے، CTS ہے، NTS ہے، ہمارے پاس یہی ادارہ ہے پنجاب میں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو کیا نوجوانوں کا یہاں پر تھوڑا سا ان کو بھی تسلی دینی بنتی ہے؟ تو میرے ذہن میں اکثر بات آتی ہے کہ کس طرح سے ان کو تسلی دی جائے کہ یار اگلی دفعہ آپ کی نوکری لگ جائے گی، یا اگلی دفعہ پھر میرٹ ہوگا. ہوتا بھی ہے، اس دفعہ بھی ہمیں موٹر وے پولیس میں میرٹ دیکھنے کو ملا، بڑی اچھی بات. ہمیں یہ کمپلیٹلی تھوڑی سی کانٹراڈکشن کرنے لگ گئے ہیں یہاں، کہ میرٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سفارش بھی ہوتی ہے، انہوں نے خود لیا. ہر جگہ پہ غلط اور صحیح چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ انسٹیٹیوشنل کرپشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس آئین موجود ہے، اس آئین پر عمل پیرا کروانا ایگزیکٹو کا کام ہے. ایگزیکٹو کو سوچنا چاہیے. وہی تو بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹو کو پتہ ہی نہیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. وہ سوشلی جانتے ہی نہیں ہے کہ مسئلے مسائل میجر کیا ہیں. ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو کس طرح سے بہتری کر سکیں گے؟ وہ پھر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں. ہم ایک اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا، یونیورسٹی لے لیتے ہیں. یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نیچے ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کے ہیڈز مل جائیں گے، پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، پھر ڈفرینٹ کلاسز کے جو ہیں وہ انچارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیچے ان کے ایڈمنسٹریشن میں کلرک وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خاک روب وغیرہ، صفائی وغیرہ کرنے کے پورا ایک سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے، پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے رن مینیج کیا جا سکے.
کلرک کرپشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب کلرک کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے کولیگ نے، کولیگ ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس نے خود کرنی ہے، تو کس طرح اوپر جائے گی بات؟ جب بات اوپر جائے گی پھر ہم کہیں گے نا کہ یار جو ایچ او ڈی صاحب ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں انہوں نے ان کی کرپشن پہ کوئی کام نہیں کیا، تب بات کر سکیں گے۔ تو اسی وجہ سے سیم سسٹم ہے، میں سفارش دے کے بھرتی ہو رہا ہوں اگر، تو میں کس طرح سے سفارش کو غلط کہوں گا؟ یہ سین ہے، یہ پاکستان میں یہ ایک بہت ہی زیادہ کہ وہ نیچے والا کولیگ نہیں کرے گا، جب نیچے والا کولیگ اس سے اوپر والے کو کرے گا تو دین وہ بھی فارغ کر دے گا کہ یار ہو جاتا ہے، اس کا تو مائنڈ سیٹ یہ تھوڑا زیادہ اسلامی بن رہا ہے۔ مس یوز آف پاور ہے نا، اسی کو ہی تو مس یوز آف پاور کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی پاور ہے اس کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ پاور کو پاور سمجھتے ہیں، پاور کو رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، حالانکہ سچ میں وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہے بالکل، اس میں انسان اپنے آپ کو پرکھتا ہے کہ میرے اندر کتنی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کو جب کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو آپ چاہے اس دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جائیں، اتنے سے نہیں بچنا۔ ایک دنیا پڑی ہے جہاں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی، جب آپ رسپانسبلٹی سمجھنے لگ جائیں گے، اپنے فرض کو فرض سمجھنے لگ جائیں گے، اس کو آنیسٹی کے ساتھ پرفارم کرنے لگیں گے، تو آٹومیٹکلی جو سسٹم ہے اس میں نو ڈاؤٹ ایررز رہتے ہیں، اس میں جو ہے مسئلے مسائل رہتے ہیں، لیکن ایک اچھے طریقے سے رن کرنے لگ جائے گا، ہمیں ہمارے ایشوز کلیریفائی ہو جائیں گے، جہاں ہم کمزور ہیں، ویکنیسز ہماری اسٹرینتھس ہمیں کلیئر ہو جائیں گی، یار یہ مسئلے مسائل ہیں بالکل۔ اچھا طیب، یہ ایک انسٹیٹیوشن میں بات نہیں ہے، سارے انسٹیٹیوشن، سارے اوبیسلی انسٹیٹیوشن کی جب بات کرتے تو ایک سسٹم کی بات کریں، تو پاکستان میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں نا، چاہے چلیں ہیلتھ کی بات کر لیں، میں ہیلتھ پہ آپ کو مثال ایجوکیشن کی بات کر لیں، آپ پولیٹکس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اکانومی کی بات کر لیں، کسی بھی جگہ کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، فورسز کی بات کر لیں، آپ کو سیم سسٹم، کیونکہ لوگ سیم ہیں نا، سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، تو وہ پھر سیم ہی چیزیں ملیں گی۔ جو عوام ہے وہ شاید توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن انڈیویجولی طور پر اگر ہم خود نیچے سے ٹھیک ہوں گے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ میں ایک دن گیا، کام پر گیا کہ جو ہے نا کہ آج DHQ چیک کروا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بیماری کبھی ایسی ہوئی نہیں ہے کہ جانا پڑے ہاسپٹل، سو پتہ چل گیا، بس تھوڑا سا کام تھا، میں DHQ چلا گیا نا، تو ڈاکٹرز نے میڈیسنز لکھی، میں گیا ادھر میڈیسن لینے، انہوں نے کہ اللہ پہ کھڑو، یہ ساری باہروں ملنی ہے، یہ ساری جو دوائیاں ہیں نا آپ کی، یہ باہر سے ملنی ہے، جو میڈیکل کا بجٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کسی دن نا، وہ آپ بھی دیکھیے گا، تو وہ بجٹ علیحدہ، اتنی لمبی لائن صرف ایک پیناڈول کے لیے، ایک پونسٹان کے لیے، ایک کالپول کے لیے، ایک بروفن کے لیے، یہ لائن اتنی لمبی تھی کہ میں نے آلموسٹ 40 سے 50 منٹ ویٹ کیا۔ میں نے کہا یار کھڑے ہوتے ہیں، میں لائن میں لوگ آ رہے ہیں، ہاں ادھر سے پرچی پکڑ کے، سائڈ سے جو الماری ہوتی ہے ادھر سے پرچی پکڑ کے ادھر سے بھی میڈیسن دی جا رہی ہیں، میں نے ویٹ کیا، اتھے آیا انہوں نے کہ بھائی یہ میڈیسن کوئی نہیں، میں کہ اللہ مار گئے۔ یہ چیز جس دن میں نے دیکھی نا یار، اتنا افسوس ہوا، بے حد افسوس ہوا، کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، فرسٹ ٹائم تھا، کیونکہ چھوٹے ہوتے نزلہ زکام ہوتا ہے، وہ میڈیسن مل جاتی ہیں، جب کوئی میڈیسن ٹراما تھا، ایک مطلب مجھے تھا آرتھوسکوپی کے حوالے سے تھا، ہڈیوں کے حوالے سے، تو وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیسے اتنا بجٹ، ہیلتھ کا اتنا بجٹ آ گیا، فلاں کا اتنا بجٹ آ گیا، فلاں کون کھا جاتا ہے، MS کھا جاتا ہے ہاسپٹل میں بیٹھا، وہ تو نہیں نا بیچارہ، ایک سمپل الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی اس میں، پاپولیشن انکریز بہت زیادہ ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ ہاں اس پہ میں ایک سوال ضرور کروں گا، آپ جب اتنی لمبی لائن پہ لگے، وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے چلے مجھے پرچی دے، میں آپ کو میڈیسن لے دیتا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا؟ ہوا بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا تھا؟ آف کورس ایسا ہوا ہے، میں نے کیا ہے، میں لائن سے نکل گیا ہوں۔ یہ بات ہے کہ یہ ہے ہماری مورل جو ویلیوز ہیں، ہمارے نزدیک مورل ویلیوز کی کو اس حد تک جو ہے وہ ہم اڈوپٹ کرتے ہیں، اچھا ہم خود پہ بھی اپلائی نہیں کرتے۔ سیم سچویشن آپ کے ساتھ ہوتی، 40 کی لائن لگی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ 3rd نمبر پر ہیں،
40 نمبر والا بندہ کسی ریفرنس کے ساتھ پہلے آ جاتا تو آپ کو برا لگنا تھا؟ آلریڈی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. آپ کو لگنا تھا نا؟ ہاں لگا ہے, بہت برا لگا. اب ایک اور سوچ ہے پاکستان میں نا, دیکھیے آئیڈیولوجی چیک کریے. میں تیسرے نمبر پہ کھڑا ہوں, 40ویں نمبر والا کسی ریفرنس کے ذریعے آتا ہے, وہ پہلے لے کے چلا جاتا ہے, مجھے برا لگ رہا ہے, میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں. لیکن جب میں 40 نمبر پہ کھڑا ہوں, میرا کوئی ریفرنس آیا ہے تو میں پہلے پہ آ جاتا ہوں, میں لے کے نکل جاتا ہوں, تو میں اس چیز کو یار شکر ہے, خوشی کی لہر ہی الگ ہوتی ہے, اس چیز کا شکر کر رہا ہوں. اب اس میں یہ چیز دیکھ لیں آپ کہ ایک چیز ہے اپنے لیے ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے غلط ہے, دوسرے کریں تو اس کو غلط کہہ رہا ہوں, خود کروں تو اس کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ آئیڈیولوجی ہے پاکستان میں جو کہ ہر جگہ پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی وجہ سے جب ہم چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے بلنڈرز ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں نا, ہم اشارہ توڑیں گے, اشارہ توڑنے کے بعد ہم کوشش کریں گے منت ترلا کر لیں کہ وارڈن والے کا کہ یار چھوڑ دو ہمیں جو ہے نا, اور ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے وہ چھوڑ دے. اب وہ جب چھوڑ دے گا تو ہم کہیں گے یار شکر ہے یار. اسی وقت وہی وارڈن والا جب ہمیں کسی پروٹوکول کے لیے روک رہا ہوتا ہے, اسی وارڈن والے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے یعنی سمپل ہر جگہ پہ جو میں نے پہلے بات کی, چھوٹی غلطی سے ہر جگہ پہ ہم خود کرتے ہیں. آپ کہیں آپ آئین کے مطابق چل جائیں, آپ اشارہ نہ توڑا کریں, آپ وارڈن والا آپ کا چلان ہوتا ہے, آپ چلان پے کریں جو آپ کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ کریں. آپ جب آئین کو فالو کریں گے نیچے سے تو اوبیسلی جب بڑا کوئی آئین توڑے گا نا تو آپ کو فیل ہوگا اور آپ اس کے اگینسٹ بولیں گے بھی. ہم چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے لوگوں کے چھوٹے مسائل, ہم چھوٹے چھوٹے آئین توڑتے ہیں, بڑے لوگوں کے بڑے مسائل اور بڑے آئین توڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آئین توڑنے والا کام جو ہے نا, یہیں سے بات یاد آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بڑا بلنڈر ہونا. تو مجھے بات یاد آئی, میں میر صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, بھٹو کی پیش گوئیاں نا, تو اس میں لکھا تھا کہ بھٹو صاحب نے غلطی کی کہ ایک ہمارے جرنیل تھے بڑے ہی مشہور, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ان کا مزار مبارک ہے, جائیے گا شاہ فیصل مسجد میں. تو ان کو نا انہوں نے مطلب کھلے عام قتل کیا, پروف ہو گیا, تو انہوں نے نا بس چھوٹی سی غلطی کی کہ انہیں چھوڑ دیا. پھر 1978 میں انہیں پھر بتایا, تو وہ سب سے بڑا میں نے دیکھا. وہ آئین بریک ہوتے ہیں نا, یہی تو میں کر رہا ہوں. بڑے لوگوں کے لیے بڑی شکیں بدلی جاتی ہیں, چھوٹے لوگوں کے لیے چھوٹے آئین ہوتے ہیں. تو یہ سین چلتا ہے. اب اس میں اصل میں جو بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کے 3 ورڈز میں ڈیفائن کرنا, میں اپنی آڈینس کے لیے میں آپ کو کر دیتا ہوں, واضح ان شورٹ کر دوں, ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اس وقت سسٹم کو اگر کریں پاکستان کے, تو اس میں آپ کو کرپشن دیکھنے کو ملے گی, اکانومیکلی کرپشن ملے گی, مورلی کرپشن ملے گی, مس یوز آف پاور آپ خود سے پوچھیں آپ کتنا زیادہ کرتے ہیں. آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہر کوئی مس یوز آف پاور کرتا ہے. چاہے ایک گھر ہے نا, اس میں گھر میں جو فادر صاحب ہیں وہ بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں, والدہ صاحبہ بھی کرتی ہیں, بڑے بھائی بھی کرتے ہیں, چھوٹا بھائی بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک انسان کو پتہ ہے اس کی کیا پاور ہے, وہ مس یوز کر رہا ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشن میں ہر ایک, آپ ہمیشہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ جو بھی انسان سرکاری انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے, تو وہاں کے جو کلرک ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ وہاں کے چودھری بنے ہوتے ہیں. تو وہ سب سے زیادہ اس چیز کو جو ہے ہمیں بھی مس گائیڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرپشن کا بھی پارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور تیسرا جو پوائنٹ تھا نا, میں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا, وہ تھا کہ ایم لیس یوتھ کس طرح سے. یہ مجھ سے کلاس میں بھی پوچھا گیا تھا جب یہ اسائنمنٹ تھی, تو میں اس چیز کو واضح اس وقت بھی کیا تھا میں نے کہ پاکستان میں اس وقت 65% یوتھ ہے. 65% یوتھ ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر سارا ہے اس کا سینٹر یوتھ ہے, ٹھیک ہے. اور یوتھ ایم لیس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایم ہے نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایک ایم ہوتا نا, چاہے نیشنل انٹرسٹ ہی کوئی ایک آدھا ہوتا, ٹھیک ہے, سب اس کے لیے اکٹھے اسٹرگل کرتے, محنت کرتے, تو پاکستان آگے جا سکتا تھا. ہماری یوتھ کو کیا چاہیے, میں آپ کو یونیورسٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں. تو وہاں ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے, ہم 4 سال کے لیے پڑھتے ہیں. میں نے ایک سروے کیا تھا, اپنی ایک ریسرچ کے لیے چھوٹا سا سروے کیا تھا, پائلٹ اسٹڈی کر رہا تھا میں. اس میں نے ایک سروے کیا چھوٹا سا, تو اس میں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوتھ کتنا فیملیئر ہے کہ انہوں نے کیا بننا ہے, ٹھیک ہے. میں نے 5th سیمسٹر کے اور 3rd سیمسٹر کے بچوں کو لیا, 1st سیمسٹر کے بچوں کو بھی نہیں لیا. 5th اور 3rd سیمسٹر کے بچوں کے لیا جو کہ یونیورسٹی میں اپنا 1 سال 2 سال گزار چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ جو ڈگری کر رہے ہیں اس میں سے آگے آپ کو کیا فیوچر دکھائی دیتا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیڈنٹلی آئے ہیں, ہمیں تو یہ ڈگری پسند ہی نہیں ہے, بائی چانس ہے, لیکن وہاں اچھے دوست بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس ڈگری کو کیری کروں گا. یعنی دوستی کی بنیاد پہ آپ اپنی ایجوکیشن کا سب سے امپورٹنٹ اپنی لائف کا 4 سال ہیں, بہت انرجیٹک فیز ہوتا ہے. ہاں, انرجیٹک فیز کو جو ہے وہ آپ ایک دوستوں کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, ایم نہیں ہے نا ٹائم پاس. جسٹ ایجوکیشن لوگ لینے جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, پہلے ہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ مجھے نوکری نہیں ملنی, پاکستان میں تو غربت بڑی زیادہ ہے, پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑی زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایشوز ہیں, لیکن ہوتا ہے جو پاس کر رہے ہیں. آپ ایک پروفیشنل ڈگری کرتے ہیں, چلے آپ پریکٹیکل ڈگری کرتے ہیں تو یہ ایشوز آ جاتے ہیں. جو بزنس کی ڈگری کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ کتنا اپنے آپ کو بزنس کے لیے تیار کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی بزنس کا آئیڈیا دے کے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, دیکھ لیں گے بعد میں. یعنی ڈگری ختم ہوگی تو دیکھیں گے. یعنی وہ 4 سال آپ کو آپ کا ایم ہی نہیں پتا, اس لیے میں کہتا ہوں. تو وہ والے انسان کل کو کیا ہوگا, یونیورسٹی کا وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہمیں گھر والوں کی طرف سے سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے, سوسائٹی کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, دوستوں کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تو اس سپورٹ کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے, تو جب ہم 4 سال بعد ختم کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اب ہم پہ رسپانسبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے گھر میں جو ہے اکانومیکلی تھوڑے حالات بہتر کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مڈل کلاس کے خاص طور پہ بات کریں تو, کیونکہ مڈل کلاس کا زیادہ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, پاپولیشن پاپولیشن مڈل کلاس کا سب سے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان میں گر جاتے ہیں. وہ پھر اپنا جو ایم ہے اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں ایک چھوٹی سی جاب کے لیے. جب وہ اپنے ایم کو, اپنی خواہش کو, اپنے پوٹینشیل کو کمپرومائز کر دے گا تو پاکستان کو کیا آؤٹ پٹ ملے گا اس سے؟ نہیں, کچھ نہیں. تو یہ ایک جو سائیکولوجی ہے نا اسٹوڈنٹس کی, یہ مجھے لگتا ہے اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان اب بھی ڈارک ہی ہے کافی عرصہ, کیونکہ پاکستان کی اتنی یوتھ ہونے کے باوجود اگر ڈارک ہے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, کہ یوتھ کو نالج ہی نہیں ہے. مجھے نا طیب یہاں پر اختتامی لائنز میں مجھے کچھ مدر ٹیریسا کا وہ ایک انہوں نے کال کہا تھا, بات انہوں نے کہی تھی, تو وہ یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے چاہتے ہیں نا کہ معاشرہ ٹھیک ہو, ہمارا ملک ٹھیک ہو, ہمارا صوبہ ٹھیک ہو, تو پہلے خود کے اپنے گھر سے, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے دوست, اپنی جو گھریلو آپ کے لوگ ہیں نا, ان سے اسٹارٹ کریں, ان سے پیار محبت اور ان سے اخلاق, ان سے مورلی طور پر بہتر ہوں, تبھی آپ اوپر جا کر. اب انہوں نے وہ بات کیسے کہی, کیونکہ ان کا خود کا ایکسپیرینس تھا. آپ کریں, اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں مورلی خود کو اسٹرانگ کریں. پاکستان جب مورل, دیکھیں اکانومیکلی کرائسس پوری دنیا میں آتے ہیں. اس وقت چائنا میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, یو ایس میں بھی ہے.